السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم شخصیت، فقیہ اسلام، بے مثال و بے بدل منتظم، بے نظیر محدث، پیر طریقت، رہبر شریعت اور بہت سی خوبیوں کے حامل شخصیت کا تذکرہ خیر کریں گے اور ان کی بایوگرافی اور ان کی زندگی کے روشن نقوش آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی بایوگرافی اور ان کی بے شمار خصوصیات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مظاہر علوم سہارنپور میں فراغت کے بعد ہی ان کو اتنے بڑے بڑے مناصب سے کیوں نوازا گیا، اور مظاہر علوم سہارنپور کا ان کو بہت کم عمری میں ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ حضرت فقیہ الاسلام مولانا مفتی مظفر حسین صاحب اجراڈوی، سابق ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔ نام و نسب: آپ کی پیدائش کے بعد والد ماجد نے آپ کے دو نام تجویز کیے تھے، مظفر حسین اور احمد سعید۔ پہلے نام سے شہرت حاصل ہوئی، جس سے سن ولادت بھی برآمد ہوتا ہے۔ ولادت: آپ کی پیدائش 11 ربیع الاول 1348 ہجری مطابق 17 اگست 1929 عیسوی جمعرات کو سہارنپور میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت: مظاہر علوم کے مکتب خصوصی میں بنیادی تعلیم کا آغاز فرمایا اور 1358 ہجری میں حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ پھر عربی و فارسی کی بنیادی اور ابتدائی کتابیں اپنے والد محترم اور دیگر حضرات سے پڑھ کر مظاہر علوم میں داخلہ لے کر درجہ بدرجہ تعلیمی مراحل پورے کرتے ہوئے 1369 ہجری میں دور حدیث پڑھا اور اول نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ دور حدیث کے اساتذہ: آپ نے بخاری شریف ابتدا سے کتاب العلم تک اور بخاری شریف جلد ثانی استاذ الکل حضرت مولانا سید عبداللطیف صاحب پور قاضوی نور اللہ مرقدہ سے اور بخاری شریف کتاب الوضو سے جلد اول مکمل، اور ابو داؤد شریف حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے، نسائی اور طحاوی شریف حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ سے، ترمذی شریف اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے، مسلم شریف حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دور حدیث شریف کے رفقا: حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کلیانوی استاذ مدرسہ ہادہ، مولانا عبد الغنی صاحب احمد آبادی یک ازخاص جماعت تبلیغ احمد آباد، مولانا ممتاز علی صاحب رئیس الاساتذہ مدرسہ رحمانیہ مدھوبنی بہار، مولانا عبد الغنی صاحب برمی استاذ مدرسہ عربیہ جمال العلوم رنگون۔ فنون میں داخلہ: 1370 ہجری میں آپ نے فنون میں داخلہ لے کر بیضاوی، ملا حسن ہدایہ ثالث، رسم المفتی میبزی، در مختار، مقدمہ قاموس، اتقان، عروض المفتاح، ملا جلال، تفسیر مدارک پڑھی۔ تمرین مشق افتاء: مشق افتاء آپ نے اپنے ہی والد محترم مفتی اعظم کی زیر نگرانی فرمائی۔ فارغ اوقات میں اپنے مشفق والد محترم کی زیر نگرانی افتاء کی مشق کرتے رہے۔ آمدہ سوالات کے جوابات کے لیے عظیم الشان تاریخی کتب خانے میں کتابوں کی ورق گردانی، ابحاث کی جستجو، مسئلے کے لیے دلائل و براہین کی تتبع اور مسلک احناف کے مطابق جوابات کی کوشش، پھر حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی مشفقانہ تربیت اور اپنی ذاتی محنت و لگن اور کچھ بن کر کچھ کرنے کی سچی تڑپ نے آپ کے اندر فقہی کمالات کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ اسی وجہ سے دنیا آخری زمانے میں آپ کو فقیہ الاسلام کے لقب سے جاننے لگی۔ زمانہ طالب علمی ہی میں آپ نے اپنے اساتذہ کی آنکھوں کا تارا اور والدین کی دعاؤں کی بدولت علوم عالیہ و عالیہ کے ماہر و حاذق عالم بن کر عالم پر خورشید مبیں بن کر چمکے۔ دارالفتاء کے مفتیان کرام کو آپ کی لیاقتوں پر اعتماد ہو گیا۔ اساتذہ کرام کو اپنے شاگرد رشید کی ہمدانی پر مسرت ہوئی اور مقدس والدین کی تمنائیں مکمل ہوئی۔ ان ساری محنت اور مشق افتاء کے لیے دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ والد ماجد کا بھرپور تعاون اور توجہ کار فرما رہی۔ تدریسی خدمات:
فراغت کے بعد مدرسہ مظاہر علوم کی شورا و سرپرستان نے مزید ترقیاتی عہدوں پر آپ کو فائز کرتے ہوئے یکم ذی الحجہ 1370 ہجری میں معین مفتی بنایا اور یکم رمضان المبارک 1371 ہجری میں نائب مفتی تجویز کیے گئے۔ 1372 ہجری میں مظاہر علوم کی جانب سے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کی معیت میں رنگون برما کا اصلاحی و دعوتی اسفار فرمایا۔ 1377 ہجری میں صدر مفتی منتخب ہوئے۔ یکم رمضان المبارک 1385 ہجری سے حضرت مولانا الحاج محمد اسعد اللہ صاحب کی ضعف و علالت اور اعذار کی وجہ سے نظامت میں ان کے نائب ناظم بنائے گئے۔ پھر ان کی وفات کے بعد مجلس شورا نے اپنے اجتماعی فیصلے کے ذریعے متحدہ مظاہر علوم کا ناظم اعلیٰ بنایا۔ فقہ و فتاویٰ کی ذمہ داری کے ساتھ مختلف علوم و فنون کی کتابیں ابتدا سے انتہا تک 10 سال تک بتدریج پڑھاتے رہے اور 1382 ہجری میں استاد حدیث بنائے گئے اور پہلی مرتبہ مشکات شریف پڑھائی۔ 1383 ہجری میں استاد دور حدیث منتخب ہوئے اور نسائی ابن ماجہ مشکات شریف آپ کے لیے تجویز ہوئی۔ 1384 ہجری میں مجلس تعلیمی نے آپ کے لیے تحاوی اور مشکات تجویز کی۔ حضرت مولانا امیر احمد صاحب کے انتقال کے حادثہ پیش آنے کی وجہ سے ترمذی اور نسائی کے اسباق پہلی مرتبہ آپ کے حوالے ہوئے۔ 1386 ہجری میں پہلی مرتبہ مسلم شریف پڑھائی۔ آپ کے اسباق خصوصاً حدیث کا درس نہایت جامع، محقق و مفصل اور مرتب ہوتا تھا۔ خاص کر ترمذی شریف آخری حیات تک پڑھاتے رہے اور آپ کی ترمذی کا سبق زمانے میں مشہور تھا۔ بیت و سلوک: آپ کا اصلاحی تعلق حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ سے قائم تھا، مگر اجازت و خلافت حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سے پائی، جس کی تاریخ 5 محرم الحرام 1386 ہجری پنجشنبہ قبیل عصر ہے۔ وفات: 28 رمضان 1424 ہجری کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرمایا اور کئی لاکھ مجمع نے رات 12 بجے اس گنج گرامایا کو دفن کیا۔ بہرحال یہ تھوڑی سی مختصر بایوگرافی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی پیش کی گئی ہے۔ اپنے دور میں اور اپنے زمانے میں ایک بے مثال اور بے نظیر شخصیت گزری ہے، جس کو مظاہر علوم کے احاطے میں فقیہ اسلام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر طرح کی تاریخی اور علمی تحقیقی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔